بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 8 سے 9 برس تھی۔ میں جب بھی باہر کھیلنے جاتا تھا اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ تو اس وقت سامنے گھر سے آتا ہوا مجھے ایک اپنی ہی عمر کا بچہ دکھائی دیتا تھا۔ کہتا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھیلوں گا، مگر کوئی بھی بچہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ مگر جب میں اسے یوں اس طرح مایوس دیکھتا تو کہتا ہاں ہاں آ جاؤ کھیلو، تم بھی ہمارے ساتھ ہی۔ وہ اس طرح خوشی خوشی کھیلنے لگ جاتا تھا، مگر کوئی بھی بچہ نہ تو اس سے بات کرتا تھا نہ ہی کوئی اس پر توجہ دیتا تھا۔ مجھے وہ بچہ بہت ہی معصوم دکھائی دیتا تھا۔ وہ اکیلا کبھی کبھی ہم بچوں کو کھیلتا دیکھ کر اپنے گھر کی کھڑکی سے تالی بجا بجا کر ہنستا تھا۔ جب میں اپنے ساتھ کے باقی دوستوں سے کہتا تو وہ لوگ مجھ پر ہنستے تھے، کہتے یہ پاگل ہو گیا ہے، اس گھر کا کون سا بچہ وہاں تو سالوں سے کوئی نہیں رہتا۔ وہ گھر تو بالکل ویران سنسان ہے، ایک عرصے سے بند ہے اور خالی ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ میں نے جب سنا تو میں سمجھا مجھے یہ دوست پاگل بنا رہے ہیں۔ میں نے اپنے گھر جا کر ایک بار اپنی امی سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تو امی کا بھی وہی کہنا تھا جو اس دوست نے کہا تھا کہ وہ گھر تو سالوں سے بند اور ویران ہے، وہاں تو کوئی رہتا نہیں، وہ ایسے ہی خالی پڑا ہے۔ مگر میں اس بات کو ماننے کے لیے ہرگز راضی نہ تھا، کیونکہ روز معمول کی نسبت میں اس گھر کی کھڑکی میں کھڑا صرف ایک ہی نہیں، اب تو اور بھی بچے مجھے وہیں کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ اور ایک روز میں گلی میں بیٹھا تھا جب 2 بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم ہمارے دوست بنو گے قاسم؟ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا میرا نام قاسم ہے؟ وہ کہنے لگے دوست ہمیں تو سب کچھ پتا ہے اور تم ہمارے دوست بنو گے؟ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ میں نئے دوست بننے کی خوشی میں پاگل ہونے لگا۔ اب وہ بچے روز میرے ساتھ آ کر کھیلتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ خوشی خوشی کھیلتا تھا۔ ہم لوگ خوب مزے کرنے لگے تھے۔ پھر ایک روز میں ان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تب اچانک ایک نے کہا دوست تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، ہمیں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملوانا ہے اور دیکھنا تمہیں بھی ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے۔ دل میں سوچا لوگ کہتے ہیں اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، آج دیکھتا ہوں واقعی ایسا ہے یا یہ بچے جھوٹ کہہ رہے ہیں یا پھر لوگ۔ میں ان بچوں کے ساتھ اس گھر میں چلا گیا تھا اور اندر جاتے ہی میں نے دیکھا وہ تو بہت خوبصورت گھر تھا جو باہر سے سنسان ویران دکھائی دیتا تھا، اور یہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگوں کا ایک ہجوم لگا تھا۔ بہت سارے لوگ اس گھر میں موجود تھے۔ ان بچوں نے بتایا کہ ان لوگوں میں ان کے ماں باپ، دادا دادی، بھائی بہن اور سارے خاندان کے لوگ ہیں۔ میں نے پھر سے انہیں حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اتنے سارے لوگ، پورا خاندان ایک ہی گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ بچے میری باتیں سن کر ہنس پڑے تھے، کہنے لگے دوست ہم انسان نہیں، ہم سب جنات ہیں، اور کیسے تم انسانوں کی فیملی ہوتی ہے ایسے ہی ہمارا پورا خاندان ہے اور ہم سب مل کر ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میں ڈرنے لگا اور ڈرتے ڈرتے بھاگ نکلا، لیکن ان بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے کسی کو مت بتانا کہ یہاں ہم جنات رہتے ہیں، اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ یہ سن کر میں تو وہاں سے فوراً ہی بھاگ نکلا تھا اور گھر آ کر میں نے ساری بات ڈر کے مارے امی کو بتا دی اور سارے محلے میں یہ خبر بھی پھیلا دی تھی کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں اور ان سے مل کر میں خود آیا ہوں۔ لیکن جس دن سے یہ بات پورے محلے کو پتہ چلی تھی سارے لوگ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے تھے اور اس گلی میں سب نے ہی آنا جانا بند کر دیا تھا اور اس گلی میں رہنے والے تمام لوگ گھر چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ سب جگہ خوف اور ڈر کا ہی عالم تھا، مگر اس گھر سے آج تک کسی نے بھی ایک چڑیا کا بچہ تک نکلتے نہیں دیکھا تھا، اور میں اس گھر میں خود جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا۔ مگر میں حیرت زدہ تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لوگ واقعی جنات ہیں تو ان لوگوں نے مجھے کیسے زندہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ مجھے ہی کیوں اپنا دوست بنانا چاہتے تھے؟ شاید میں بہت بہادر تھا یا پھر میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا اور کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مگر جس دن سے یہ خبر میں نے محلے میں بتائی تھی سب لوگوں کا ڈر کے مارے جینا ہی حرام ہو گیا تھا۔ اس دن سے کبھی کسی کو اس گھر سے ڈراؤنی چیخوں کی آوازیں آنے لگی تھیں اور کبھی کوئی اندر باہر کسی کو آتے جاتے دکھائی دیتا تھا، اور اس طرح ان جنات نے سارے محلے میں لوگوں کو اب تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر سب محلے والوں نے مل کر پورے علاقے میں جگہ جگہ ہر گلی میں پڑھائی کروائی تھی، اور اس طرح کچھ دنوں بعد سب کو ان جنات سے چھٹکارا مل گیا تھا اور وہ اس گھر کی حد تک محدود ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے سب کو تنگ کرنا روک دیا تھا۔